بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں۔ جہاد تمام کافروں سے واجب ہے، قریب کے ہوں یا دور کے، لیکن قریب والے مقدم ہے، پھر جو ان سے متصل ہوں ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ اس آیت میں کفار سے جنگ کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہو جائے تو اس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے، پھر ان کے بعد جو قریب ہوں، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبادیوں میں رہنے والے کفار تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے تمام کفار سے جہاد ممکن ہے، ورنہ ایک ہی بار سب سے جنگ کرنا متصور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے جہاد فرمایا، پھر پورے عرب سے، پھر اہل کتاب سے، اور ان کے بعد روم اور شام والوں سے جنگ کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عراق اور پھر تمام شہر تک جنگ کا دائرہ وسیع کیا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تم میں سختی پائیں۔ اس سختی میں جرأت اور بہادری، قتال پر صبر اور قتل یا قید کرنے میں شدت وغیرہ ہر قسم کی مضبوطی اور سختی داخل ہے۔ جو کفار اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ان سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت سختی ہی کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں تو دوران جہاد بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور پادریوں وغیرہ کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جہاد اور کفار کو قتل کرنا اللہ عز و جل کے خوف کی وجہ سے ہو، نہ کہ مال و دولت یا منصب و مرتبے کے حصول کی غرض سے ہو۔ مزید رب عز و جل نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں کسی کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے، یعنی جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان یعنی تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا ہے۔ ان کے جواب میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کی تصدیق، یقین اور اللہ سے قربت میں اس نے اضافہ کیا۔ اور جب قرآن میں سے ایک کے بعد کوئی دوسری چیز اترتی ہے تو مؤمنین خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں ان کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے، لہٰذا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔